ایک ایسا کرشماتی تابوت جو یہودیوں کو نہ صرف جنگیں جتوا دیا کرتا تھا بلکہ ان کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کیا کرتا تھا۔ اس تابوت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ تابوت کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے یہ تابوت کس نے چھینا اور کیوں چھینا؟ اور پھر یہ تابوت یہودیوں کو واپس کیسے ملا؟ آج یہ تابوت کہاں ہے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایک تابوت بنایا تھا تاکہ اس تابوت میں تورات کی وہ تختیاں رکھی جائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کے کپڑے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور وہ برتن جن میں آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا تھا اس صندوق میں رکھ دیے گئے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر سکیں۔ جبکہ تفسیر البحر المحیط کے مطابق یہ تابوت جنت سے آیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یہ صندوق انبیاء سے منتقل ہوتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور پھر ان کے بیٹے کیدار تک پہنچا۔ کیدار نے اس تابوت کو کھولنے کی کوشش کی تو یہ نہ کھلا۔ آسمان سے آواز آئی کہ اس تابوت کو صرف نبی ہی کھول سکتا ہے، تو انہوں نے یہ تابوت اپنے چچا زاد بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور یوں یہ صندوق بنی اسرائیل کو مل گیا۔ یہ تابوت مستطیل شکل کا تھا۔ یہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس تابوت پر سونے کے پترے لگے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اس تابوت کا ذکر سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت میں موجود ہے۔ قرآن پاک نے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی سے یہ عرض کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو تسلیم نہ کیا اور یہ اعتراض کیا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے اور قوت و طاقت میں بھی ہمارے جسم طالوت سے زیادہ بہتر ہیں، تو طالوت کو بادشاہ کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت کے جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے تھے اور تمہیں جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی تھی اور وہ تابوت تم سے چھین لیا گیا تھا، تمہیں واپس مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا سامنا ایک طاقتور دشمن سے تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان تھے، لیکن حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی کے طور پر جب انہیں یہ تابوت واپس ملا تو انہیں سکون حاصل ہو گیا، کیونکہ اس تابوت کے وسیلے سے یہ لوگ دعا مانگا کرتے تھے اور انہیں جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ یہ تابوت انتہائی مقدس اور فتح اور نصرت کی نشانی تھی۔ چونکہ یہ صندوق یہودیوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنا۔ سکون اور اطمینان کے لیے عربی میں سکینۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس صندوق کے ملنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا تھا، اس لیے قرآن پاک نے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا ہے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل سے عمالقہ نام کی قوم نے چھین لیا تھا۔ اس قوم کو قرآن پاک میں جبارین کا نام دیا گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ فلسطین کی مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ، وہاں ایک قوم آباد ہے، ان سے جہاد کرو، میں تمہیں فتح عطا کروں گا۔ بنی اسرائیل والے ڈر گئے اور جہاد سے منہ موڑ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے وفائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے موسیٰ، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بے وفائی کی یہ سزا دی کہ یہ 40 سال تک وادی طیہ میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 7 سال بعد وادی طیہ میں بنی اسرائیل کو 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو طیہ کی وادی سے نکالو اور انہیں جہاد کا حکم سناؤ۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں جہاد کیا اور ملک شام سمیت مختلف علاقوں کو فتح کیا اور جبارین کی قوم کو بھی شکست دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اقتدار کے نشے میں اتنے مست ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر عمالقہ نامی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔
جبارین کی اس قوم نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا۔ یہ تابوت چونکہ بنی اسرائیل کے نزدیک متبرک تھا اور مقدس سمجھا جاتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو ذہنی اذیت دینے کے لیے عمالقہ نامی یہ قوم تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئی۔ انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جبارین کی یہ قوم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور ان کے بادشاہ بننے کی نشانی کے طور پر فرشتے اس صندوق کو عمالقہ نامی اس قوم سے اٹھا کر واپس بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس صندوق کو رکھنے کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہ تھی۔ حضرت داؤد نے اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک جگہ ایک خیمہ لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنانے کا آغاز کیا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل جس جگہ تعمیر کیا گیا تھا وہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ اس کے بارے میں ہماری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ہیکل سلیمانی کی تیاری کے بعد تابوت سکینہ کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ ہیکل میں رکھ دیا گیا۔ یوں یہ جگہ یہودیوں کا مقدس مقام بن گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور آگ لگا دی۔ اس تباہی کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مسجد اقصی میں ڈوم آف راک کی مغربی سمت میں ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کا باقی بچا ہوا حصہ ہے۔ بخت نصر کے فلسطین پر حملے اور اس تباہ و بربادی کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس تابوت کا کہیں کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہ تابوت کدھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ تابوت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ صرف ایک ایسا تابوت ہے جس میں انبیاء کے تبرکات محفوظ ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ جتنے تاریخی واقعات ہیں وہ یہودی لٹریچر سے لیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف اس حوالے سے اتنا ذکر ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر یہودیوں کو ایک ایسا تابوت ملا جو ان سے چھین لیا گیا تھا، اور اس تابوت کی وجہ سے انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوا، اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات موجود تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔